آئیے آج ہم جانتے ہیں غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر کے بارے میں اور ان کی کرامات۔ آئیے جانتے ہیں، ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا، پوری ویڈیو ضرور سنیے گا۔ شہاب الدین سحری وردی عرف المعروف میں اللہ کے ایک نیک محبوب بندوں کے اوصاف اور نیاز کو بیان کرتے ہوئے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فخر اور فقیری میں منشاء الہی شامل ہوتی ہیں۔ فقیری کے دوران مجاہدے کاٹ کر وہ صحابہ کرامات بن پاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک عورت تھی جو غوث اعظم کی شان کو نہیں جانتی تھی اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ ولی کامل بھی ہیں اور ولی وقت بھی ہیں اور ولیوں کے سردار بھی ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ ایک بار اس نے حضرت غوث اعظم کے بارے میں سنا کہ آپ ولی بھی ہیں اور ولی بھی کامل ہیں۔ آپ مستحب العدد عواوت بھی ہیں، جو بھی دعا آپ کے منہ مبارک سے نکلتی ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے، یعنی ادھر دعا کی اور ادھر قبول ہو گئی۔ آپ کی صحبت میں ہر کوئی فیض حاصل کرتا ہے اور ہر کوئی برکتیں لے کر اٹھاتا ہے۔ آپ کی صحبت میں کوئی بھی شخص ولی بن جاتا ہے اور کوئی بھی آپ کی صحبت سے خالی نہیں لوٹتا۔ اسی وجہ سے آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، یعنی امداد کرنے والا، امداد کو پہنچنے والے، اللہ کے حکم سے مدد کرنے والے۔ اور یہ باتیں سن کر حضرت غوث اعظم کا گروہ ودا ہو گیا اور گھر آ کر ماں سے کہنے لگا کہ اے بزرگ ولی بھی اور ولی کامل بھی ہیں اور ساری دنیا ان سے فیض پا رہی ہے، میں بھی ان سے فیض خواہشمند ہوں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ مجھے ان کی صحبت میں دے دو تاکہ میں بھی ان سے وہی فیض حاصل کروں جو دوسرے لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ عورت نے بیٹے کا یہ ارادہ سنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضرت غوث اعظم کی خدمت میں پیش ہوئی اور عرض کیا کہ حضرت، میرے بیٹے نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور اس کو آپ سے عقیدت ہو گئی ہے اور یہ آپ کو بہت مانتا ہے اور بہت چاہتا ہے، لہٰذا میں اس کے شوق کی وجہ سے اس کو آپ کے قبضے میں دیتی ہوں اور میں اس کو آپ اپنے حقوق کے دستبر کرتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت غوث اعظم دستگیر مسکرانے لگے اور لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ عورت اپنے بیٹے کو دیکھ کر واپس تو آ گئی تھی، لیکن ماں کے منتقب تک خاموش رہ سکتی ہے، اندر بار بار ابل اٹھتا ہے اور دل میں بیٹے کو ملنے کی خواہش ٹھہرتی ہے، مارنے لگتی ہے۔ اگرچہ علوم دین اور بزرگ کی صحبت کے لیے بیٹے کو چھوڑ آئی تھی، لیکن دل میں بے چین تھا کہ بچہ کس حال میں ہوگا، محفوظ ہاتھوں میں بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ممتا تڑپتی رہی اور بیٹے کو ملنے پہنچی گئی۔ بیٹے کو ملی تو بیٹے کو دیکھ کر سکھ ہو گئی، بلک گئی، تڑپ گئی اور دیکھتے ہی کہا بیٹے، یہ تو نے اپنی حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ تیرا حال کیا ہو گیا ہے کہ تو سوکھ کھا کر بالکل کانٹا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے یہاں کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ کیا یہاں تجھے بزرگ کی طرف سے کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا؟ بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بیٹا اپنے آپ کو مار رہا تھا اور مجاہدے بھی غرق تھا۔ ماں کہنے لگی بیٹے، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں یہ سب سہ نہیں سکتی۔ بچے نے کہا ماں کیا ہو گیا؟ میں ٹھیک ہوں۔ ماں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، تو بتا کہ تو کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو کی روٹی، کبھی نمک کے پانی کے ساتھ اور کبھی سبزی کے ساتھ۔ ماں یہ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی میرے گھر میں تجھے مرغ مسلم ملتا تھا اور عمدہ غذا جو شہر کے عمرہ کے کھانا وہ تجھے ملا کرتی تھی، اور یہاں پر تو جو کی روٹی کھا رہا ہے اور وہ بھی کبھی سبزی کے ساتھ تو کبھی نمک کے پانی کے ساتھ۔ یہ بتا کہ نوالے تیرے حلق سے کیسے اترتا ہے؟ میں ابھی جا کر غوث اعظم سے پوچھتی ہوں کہ میں بھی کیسی حالت میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گئی تھی اور یہ آپ نے کیسی حالت کر دی۔ ماں تڑپ اٹھی اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ اس وقت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ مرغ مچھلی کھا رہے تھے۔ سامنے برتن میں مرغ کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ عورت نے یہ دیکھا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا کہ یہ ہڈیاں آپ کے سامنے پڑی ہیں تو آپ نے ہی یہ مرغ کھایا ہوگا۔ اس نے غصے میں نہ سوچا کہ یہ واقعی
حضرت غوث اعظم نے کھایا بھی ہے یا نہیں؟ عورت بولی، اے وقت کے ولی، میں نے اپنے جگر گوشے کو آپ کی غلامی میں اسی لیے تو نہیں دیا کہ وہ صرف جو کی روٹی کھائے اور اپنی جان سے جاتا رہے۔ اس کے تن پر گوشت کم ہو گیا اور وہ لاغر ہو چکا ہے۔ میرے سامنے میرے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میری کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگائیں، اور آپ ہیں کہ یہاں پر مرغ کھا رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو اسی لیے یہاں چھوڑ کر گئی تھی کہ اپنے اسے جو کی روٹی کھلائیں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر اللہ نے ایسی شفقت سے سستی بلکتی تڑپتی ماں کو سمجھایا، کیونکہ ماں کمزور دل ہوتی ہے، خاص طور پر بچے کے معاملے میں۔ چنانچہ اسے سمجھایا کہ یہ ریاضت کے ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کی کثافت کم ہونے سے کمزور ہو جائے کہ تاکہ روح کی لحافت بڑھ سکے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو۔ تمہارا بیٹا بھی اسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ عورت جھوٹ بولی، مگر یہ کہا کہ انصاف ہے کہ آپ خود تو مرغ کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ناگواری کا اظہار کیے بغیر مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور بآواز بلند فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ کہ جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مرغ زندہ ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم دستگیر نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو اسے اجازت ہے جو چاہے کھائے۔ یہ دیکھ کر عورت بے ہوش ہو گئی اور کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو کہنے لگی، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی۔ لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے تھے درست کہتے تھے، میں اپنے بیٹے کی خواہش پر اسے یہاں چھوڑ گئی تھی۔ میرا دل اس پر راضی نہیں تھا بلکہ بچے کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ وہ آپ جیسے استاد کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے۔ میرے دل میں وہ عقیدت نہیں تھی، مگر آج جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد میں آپ کی سچی عقیدت مند ہو گئی ہوں۔ اب میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا کبھی بھی میرے پاس آئے، بلکہ میری خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہے اور آپ کا فیض لے کر اور برکتیں حاصل کر کے دوسروں کو بھی فیضیاب کرے اور آپ کی طرح مستحب الدعوت بنے اور ہمیں روز احشر میں نجات دلانے کا ذریعہ بنے۔ محترم خواتین و حضرات، انسان جس طرح کی صحبت اختیار کرتا ہے، مزاج طبیعت ریحان ویسے ہی بن جاتا ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں اگر کوئی مکمل بزرگی اختیار نہ بھی کریں، پھر بھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ضرور اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوگی اور دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ بزرگوں کی نظر میں اور کیمیائی اثر ہے جو بہت جلد انسان کو متاثر کرتا ہے۔ گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکوکار کی رفتارِ عمل دو چند ہو جاتی ہیں۔ واضح ہے کہ کسی بھی مرشد اور اللہ کی ولی کی صحبت سے اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ استفادے کی سچی تڑپ ہو۔ اسی لیے ان بزرگوں کے کڑوے کثیرے جملے بھی سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ طالب علم اگر معلم کے سختی برداشت نہ کریں تو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تصوف کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو کسی کامل اور ماہر کے حوالے کیا، ان کی حالت ہی بدل گئی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صحابی معجزہ رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ تھانے بھون میں تھے کہ کچھ بے اصولی کے بنا پر حضرت حکیم علامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ صاحب کے خانقاہ سے نکال دیا۔ ان کے اندر سچی تڑپ اور محبت تھی۔ یہ پھانک سے نکل کر فٹ پاتھ پر لیٹ گئے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نکال دیا تو اب آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو ان کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ تو سرکاری ہے، میں یہاں سے کیوں چلا جاؤں؟ قرض کے حضرت خواجہ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر ترس آیا کہ بیچارے ان کے اندر سچی طلب ہے۔ پھر چند ہی دنوں کے بعد تاج خلافت کے لیے ہوئے خانقاہ سے نکل رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔